وہ جو ایک جنت کا تصور ہے نا کہ 70 حوریں ملیں گی, بس اس میں ہی رہتے ہیں مسلمان, اور ان کو بس وہی چاہیے. یہ کہہ دینے سے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا سے ہم بچ نہیں سکتے. یہ چیزیں اب انٹرنیٹ پہ نکل آئی ہیں, اب آپ کسی بھی نیوز کو نہیں دبا سکتے یہ کہہ کے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. جب تک ہم یہ چیز مانیں گے نہیں تب تک ہم پاکستان کو ترقی نہیں دے سکیں گے, ہم آگے نہیں لے جا سکیں گے جب تک ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ ہم اپنی ہسٹری بھی جو ہے وہ بچوں کو غلط پڑھا رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اسکول کالجز کے, ان کو ہم غلط ہسٹری بتا رہے ہیں. ہمارے ہیروز جو ہیں وہ بھی اب وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پہ کوئی رول نہیں تھا پاکستان میں, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جنہوں نے شاید قدم بھی نہیں رکھا پاکستان میں, وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور جو ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے, چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہو یا کوئی ہو, یہود بھائی ہو, ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے. تو اسی طرح سے بیسکلی ہم بچوں کا برین واش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ان کو روکنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو نان مسلم ہیں, اگر ان کو ہر جگہ یہی کہنا ہے کہ قرآن پڑھایا جائے تو جو نان مسلم ہیں ان کے لیے بھی ایک حساب ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب پڑھیں گے. اگر کوئی کرسچن ہے اس کو اسکول کالج میں بائبل پڑھے, بائبل کا ایگزام دے. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ گیتا پڑھے, اس کے ایگزامس دے. صرف ہر ایک کو پکڑ کے آپ زبردستی کا مسلمان اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. آپ کے سامنے تو شیعہ بھی نان مسلم ہے, شیعہ کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں لا کے لوگوں کو روکنا, بچوں کو غلط ہسٹری پڑھانا, غلط طریقے سے مذہب پر سکھانا, یہ تو ہمارے ہمیشہ سے رواج رہا ہے. ہم جگہوں کے نام بدل دیتے ہیں اور ایسے نام جیسے لائل پور, فیصلہ آباد اس کا نام رکھ دیا ہے. مجھے بتائیں شاہ فیصل کب کیا تھا لائل پور, کب اس نے وہاں پہ جا کے قدم رکھا تھا, کب چائے پی تھی, کب پکوڑے کھائے تھے, مجھے تو پتہ نہیں. اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے بتا دے. ہمارے یہاں تو سعودی عرب کی ہم ایسے جیسے سعودی عرب ہمارا مائی باپ لگتا ہے, ہر چیز میں ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے, چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو. وہ امریکہ جو کہتا ہے سعودی عرب وہی کرتا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ہاں, بھارت ہمارا دشمن ہے, جو ہماری زبان سمجھتا ہے, ہم جس کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں, جس کے جیسے دکھتے ہیں, جس کے جیسے بولتے ہیں, جس کے جیسے کھانے کھاتے ہیں, وہ ہمارا دشمن ہے. ویسے دشمن تو ہے, یہ تو آپ یہ کریں, سمجھ نہیں آتی. دشمن تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں چیمہ صاحب, ان کی پالیسیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اسے دشمن نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پالیسیز ہماری بھی ایسی ہیں جو بہت سی کنٹریز کو پسند نہیں ہے. ہم ایسے ہی تو FATF میں نہیں گئے ہوئے نا, ہمیں کوئی ہار پہنا کے ہم نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا تھا جو ہمیں FATF میں ڈالا گیا ہے. ہماری پالیسیز کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں نکالیں گے نہیں صحیح ہوگا کچھ. ہاں, چائنا ہمارا دوست ہے, چاہے وہ ہمیں 200 جوتے ہمارے, ہم کچھ نہیں بولیں گے, لیکن کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. نہ بھارت پرفیکٹ ہے, نہ چائنا اور نہ ہم. صرف ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا. اور جہاں تک یہ مذہب کی بات لے کے بار بار آ رہے ہیں, یہ اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی ایران کی ٹائپ کا یا سعودی عرب کی طرح کے کوئی رواج لانا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں ڈرائیو نہ کریں, عورتیں باہر نہ نکلیں. وہ جو ایک جنت کا تصور ہے نا کہ 70 حوریں ملیں گی, بس اس میں ہی رہتے ہیں مسلمان, اور ان کو بس وہی چاہیے. باقی جو ہے وہ کہیں آگے نہیں بڑھتے. یورپینز ہم سے اسی لیے آگے نکل گئے کہ انہوں نے پڑھائی کی ہے, مذہب کے ساتھ نہیں چلے ہیں وہ اتنا زیادہ. ٹھیک ہے, خدا سب کا ایک ہے, اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے, تو ہمارا خدا اور باقیوں کا خدا الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس کو ماننے کے طریقے ضرور الگ ہو سکتے ہیں. تو ہم اگر خدا کو جو ہے اس کی کئی باتوں کو مانیں اور پڑھائی پہ توجہ دیں, اور اس طرح کی بیکار کی باتیں جو کسی زمانے میں کہیں قرآن تک میں نہیں لکھی ہوئی اس کو نہ کریں. اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرین ہمارے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے چھانٹ کے اللہ نے ہمیں دیے ہیں, انتہا کے جاہل, اور جو انہیں ووٹ دیتے ہیں, کوئی ووٹ نہیں دیتا چیمہ صاحب. یہ لوگوں کے ID کارڈ رکھ لیتے ہیں یہ وڈیرے, اور جو یہاں پہ گاؤں میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ نہ مانیں, ان کو ووٹ دینے کا حق تک نہیں ہے. وہ جہاں پہ بتائیں گے جی یہ بیڈ پہ لگا دینا, بال پہ لگا دینا, چھتری پہ لگا دینا, وہ بیچارے جا کے لگا دیتے. ان کو کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ میں اس پہ آپ سے اختلاف کروں گا 2-3 چیزوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ میں کہہ دوں کہ 222 ملین یا 220 ملین لوگوں میں سے اگر لیٹ سے 130 ملین, جو تقریباً میں کتنے کہوں گا 1.25 کروڑ ووٹ PMLN کو ملے ہیں, 1.25 کروڑ PTI کو ملے ہیں,
تو وہ سب نے اسی طرح لوگوں کے آئی ڈی کارڈ لے لیے. تو یہ تھوڑا جنرلائز کر دینا میرا خیال ہے غلط ہوگا. ہاں کہیں کہیں پاکٹس میں ایسے ہوتا ہوگا اور میں اس میں یہ ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ایک جنرل میں ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری بھارت کے حوالے سے میں بھارت کو سمجھتا ہوں کہ بھارت ہمارا پچھلے 72 سال سے دشمن ہے, اور جو ان کی پالیسیز پاکستان کے بارے میں ہے وہ کشمیر میں کر رہے ہیں, افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں, کلبھوشن یادو کو بھیجا, بلوچستان میں جو انوالومنٹ تھی وہ ایک دشمن والے ہی کر سکتے ہیں, وہ دوست تو نہیں کر سکتے. صرف کلچر کا مل جانا, مطلب دو بھائی آپس میں بھائی ہوں لیکن ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دے اور اس کے خلاف سازشیں کرے, تو یہ تو کوئی سازش نہ ہوئی کہ ہم کھانا ایک جیسا کھاتے ہیں, ہم کپڑے ایک جیسا پہنتے ہیں. میری ذاتی رائے میں آپ کا اپنا موقف ہے, آپ اپنا موقف ظاہری بات ہے, یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے پچھلے 72 سال میں ہماری بڑی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا, کشمیر جیسے مسئلے میں الجھا کے رکھا ہمیں اس نے, اور خاص کر یہ دہشت گردی کی جنگ میں بھارت نے ہمارا بہت زور لگوایا ہے, اور وہ دشمن ہے اور دشمن ہی رہنا چاہیے. آپ کا اپنا ایک موقف ہے, ظاہری بات ہے, میں اس کو نہیں کرتا. چین پاکستان کا دوست ہے, ظاہری بات ہے کبھی بھی ساری باتیں تو ایک دوسرے سے نہیں مانی جاتی نا. وہ بزنس ریلیشن ہے چیما صاحب, چین ہمارا دوست نہ کبھی تھا نہ ہے, وہ صرف بزنس ریلیشن ہے. جب تک اس کو آپ سے کام ہے چین آپ کے ساتھ ہے, جس دن آپ کے ساتھ کام نہیں ہوگا چینی آپ کو نام سے پہچانیں گے بھی نہیں کہ آپ ہیں کون. دیکھیں پوری دنیا میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیس ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں پالیٹکس آپ بھی بولتی ہیں, لکھتی ہیں, پڑھتی ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیس ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ گھر میں بھی جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں, تو ملکوں کے تو ویسے ہی انٹرسٹ کی بیس پہ ہوتے ہیں. سو چائنا از آلسو ان انٹرسٹ پہ, وہ ہمارا دوست ضرور ہے اور انٹرسٹ بھی ہے, لیکن ہماری چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ہم اس کو آنر کرتے ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر مذہب کے نام پہ بناتی ہے, مذہب کے نام پہ, لیکن کیا پاکستان میں یہ قائد اعظم کا کیا یہ ایجنڈا نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, ان کو رائٹس دیے جائیں. ہم نے وہاں پہ جو جیسے انڈیا کی آپ پہلے بات کرے تھے, آئی تھنک آرزو کا مطلب یہ تھا کہ جیسے انڈیا کے خلاف نفرت کے لیے اکسایا جاتا ہے, تو اس کے گارڈ میں آپ کہتے ہیں کہ ہندو جو یہاں پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کے خلاف بھی نفرت کی. اب جو پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کا کیا لینا دینا کہ انڈیا کیا کرتا ہے انڈیا سے, وہ تو ہمارے پاکستان شہری ہیں نا, ان کی تو حفاظت اور ان کی پروٹیکشن اس ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر ریشل ہیٹریٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, صرف دوسری مذاہب کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دوسری ایتھنیسٹیز کے لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں پختون اور ملوچ وغیرہ جو ہیں, کافی ٹیکسٹ بکس کے اندر ایسا مواد ہے جو کہ ان کے خلاف بھی ڈسکریمنیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک ریاست کا بیانیہ جس کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں آپ پنجابی ہیں, یہ نہ کہیں آپ سندھی ہیں, پختون ہیں, آپ کہیں آپ پاکستانی ہیں. بھائی کیوں نہ کہیں, ہم پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, ہم اپنی ایتھنیسٹی کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ریاست کا بیانیہ اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی اپنی ایتھنیسٹی کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اپنی سندھی ہونے کو, اپنے بلوچ ہونے کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اس سے آپ کی ریاست خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریاست کا بیانیہ اتنا کمزور ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے نا, وہ پھر یہ ہے. تو میرے خیال سے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پروگریسو لوگ جو ہیں ان کو ان باتوں کا آواز اس کے خلاف اٹھانی چاہیے نا. یہ مطلب یہ ایک ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ہمارے جو جیسے یہ بل پاس ہوا, یہ بل بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ جو انتہا پسند طبقہ ہے اس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح سیاستدان ہیں اور پھر آپ کو الیکشنز میں آپ کے لیے ووٹ کریں. سو یہ پولیٹیکل بھی ہے اور وہ بھی ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ریئل لائف ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اکثر. آپ مطلب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے احمدیز کے خلاف اگر وائلنس انسائٹ کریں گے تو کیا کچھ نہیں ہوگا, اس سے پھر ان کی اصل زندگی کے اندر وہاں پہ قدر ہوں گے احمدی کو. اور ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان کی احمدیز کو تو خیر مطلب کوئی بھی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے نا, وہ تو مرنے کے بعد بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے, وہ تو ان کی قبروں کو جا کے قبروں کی بھی احمدی کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کون سے چینلز ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے کوئی پولیٹیشین بھی اس کو کنڈیم نہیں کرے گا, وہ نام نہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں احمدیز کو. تو جو کرتا ہے اس کو پھر مار دیا جاتا ہے, اس پہ بلا. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ ایک ہو رہا ہے ایکسٹریمزم کو کرنا ہے. اور یہ پنجاب اسمبلی کا جو بل ہے نا, یہ ان کو بیسکلی ایکسٹریمسٹ کو پروٹیکٹ کی, تحفظ اسلام کے بجائے اس کا نام تحفظ انتہا پسند ہونا چاہیے اس بل کا. اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ بہت الارمنگ ہے کہ مائنورٹی رائٹس کے بارے میں کہ ان کو کون سے سندھ کے اندر فورس کنورژنز ہوتی ہیں. ہمیں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کیس سننے کو ملتا ہے. وہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آتا نا, کیونکہ وہ مین اسٹریم میڈیا کو ریٹنگ نہیں ملتی اس سے.
وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے, لیکن جسٹ بیکاز اٹ از ناٹ بینگ شون آن دا ٹی وی ڈزنٹ مین اٹ ازنٹ ہیپننگ. وہاں پر جو وہاں لڑکیاں ہیں ان کی زبردستی شادی کی جاتی ہے, ان کے اندر پھر وہ ان سے زبردستی بیان لیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے گئی تھی, وہ پھر کورٹ ہماری کچھ نہیں کر سکتی, اس کے اوپر ہمارا جسٹس ناکام ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم پاکستان کی سٹنگ حکومت جو ہے اس سے زیادہ وہ سب سے زیادہ طاقتور تو ان کو ہونا چاہیے نا, ہماری اسٹیٹ مشینری کو سب سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے نا. اگر وہ چاہے کہ ہم ایک ایکسپرٹ اپوائنٹ کریں اپنی کسی پوزیشن کے اوپر جس کا تعلق کسی مائنورٹی فیتھ سے ہو, کیا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں حکومت کی پوزیشن کے اوپر, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے علاوہ؟ اگر حکومت یہ چاہے, وہ حکومت اتنی کمزور ہے, ہماری سٹنگ حکومت ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ اگر چاہے تو عاطف میاں کو اپوائنٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ مذہبی طبقہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ حکومت کو چلنے نہیں دے گا. حکومت ان سے اتنی وہ ڈرتی ہے, حکومت کوئی اسٹیٹمنٹ ان کے خلاف نہیں دے سکتی. حکومت جو ہے اپنی باتوں سے ہی جو ہے وہ ان کو کر دیتی ہے, یو ٹرن دینا پڑتا ہے ان کو اگر وہ کرے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو طبقہ ایکسٹریمسٹ طبقہ یہ کتنا اسٹرانگ ہے, اور یہ ان کے ویوز تو آپ کو پتہ نہیں نا. آپ کو پتہ نہیں کہ خادم رضوی کس طرح کی باتیں کرسچین کمیونٹی کے خلاف اس نے کیا جب آسیہ بی بی کے ورڈکٹ کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں رہنے کی. میرے شو میں چیمہ صاحب, میرے اپنے یوٹیوب چینل کے شو میں جو آئے تھے ہندو کمیونٹی کے پنڈی سے, پشاور سے, انہوں نے اپنا نام ہارون رکھا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا آپ کا نام ہارون کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہر بہن بھائی کا پہلا نام مسلم ہے. ان کے جب وہ لوگ یہاں پہ تھے تو ان کو کسی مولانا صاحب نے کہا اگر ایسے نہیں کرو گے تو رہنا مشکل ہوگا. سندھ میں پچھلے 4 ہفتے میں 4 ہندو لڑکے جو 22 سال اور 24 سال عمر تھی, انہوں نے خودکشی کی نیوز آئی ہے. کیوں وہاں پہ لڑکے خودکشی کر رہے ہیں یا مارا جا رہا ہے, کوئی چیک نہیں کر رہا. ہاں اگر مسلم ہوتے تو ضرور چیک کیا جاتا. یہ کہہ دینے سے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا سے ہم بچ نہیں سکتے. یہ چیزیں اب انٹرنیٹ پہ نکل آئی ہیں, اب آپ کسی بھی نیوز کو نہیں دبا سکتے یہ کہہ کے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. جب تک ہم یہ چیز مانیں گے نہیں تب تک ہم پاکستان کو ترقی نہیں دے سکیں گے, ہم آگے نہیں لے جا سکیں گے جب تک ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں. یہاں پہ مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا.